بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، کافی ساتھیوں کو یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس سال جو 6 جنوری کو پرچہ ہوا ہے اور اس کے پرچہ کیسا رہا اور پرچہ ہمیں دکھائیے۔ تو بہرحال پرچہ ہمارے سامنے آ گیا اور اوقاف والوں نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس پرچے کے حوالے سے وزارت الاوقاف کی، یہ آپ دیکھیں وزارت الاوقاف کی، یہ فیس بک پہ جائے گا، وزارت الاوقاف لکھیے گا فیس بک پہ، یہ دیکھیں وزارت الاوقاف و شؤون الاسلامیہ دولت قطر، یہ لکھیں گے تو اس میں نیچے آپ جائیں گے نا، تو نیچے آپ جائیں گے تو یہ دیکھیں اوقاف والوں نے بھی امتحان کے حوالے سے لگایا ہے۔ یہ دیکھیں یہ امتحان کے حوالے سے اوقاف والوں نے معلومات دی ہے کہ بھائی 6 جنوری کا امتحان ہوا، اور اس میں جو ہے نا تقریباً کتنے انہوں نے بتایا کہ 142 لوگوں نے جو ہے نا، یہ 142 لوگوں نے جو ہے اس میں شرکت کی ہے۔ اور یہ انہوں نے دیکھے تصویریں بھی دی ہیں، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے جو ہمیشہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تصویر دی ہے اور یہ تصویر دی ہے امتحان ہونے کی۔ تو 6 جنوری کا امتحان ہوا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے اوقاف والوں نے اپنی فیس بک پہ یہ بھی دیا ہے، اور یہ جو نیچے دیکھیں یہ بلو کلر کا جو ہے نا، اس کو اگر کلک کریں گے، یہ دیکھیں اس کو اگر کلک کریں گے تو اوقاف کی جو ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ لوگ تسجیل کرتے ہیں وہ کھل جائے گی۔ تو ٹھیک ہے نا، وہاں پہ انہوں نے پھر پوری جو ہے نا معلومات اس کے حوالے سے دی ہے، اور بڑی اچھی معلومات دی ہے۔ یہ آپ کی دیکھیں آپ کے سامنے کھل گئی، یہ دیکھیں یہ الاخبار کے نام سے اب انہوں نے ساری معلومات دی ہے، یہ دیکھیں تصویر دیا، اور یہ 6 جنوری کو 2026 میں جو امتحان ہوا اس کے حوالے سے انہوں نے یہ معلومات دی ہے۔ اب نیچے ساری باتیں لکھی ہیں، آپ اس کو پڑھیں، اور اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا سمجھ آئے تو اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نیچے دیکھیں ایک بڑی پیاری بات لکھی جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جو لکھا ہے نا، یہ وزارت الاوقاف اختبار الموزنین کل 3 شہور، کہ انہوں نے بولا کہ تقریباً ہر 3 مہینے میں موزنین کا امتحان جو ہے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نئی مسجدیں کھلتی ہیں یا ان کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم ہر 3 مہینے میں ان کا امتحان ہم لے رہے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے امتحان کے حوالے سے یہ چیز آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات پرچے کے حوالے سے، تو آپ کو ہم نے بتایا تھا تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو رکھی تھی کہ 6 جنوری کو جو ہے نا امتحان ہو رہا ہے، تو اس امتحان کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو رکھی تھی۔ اب اس کا پرچہ رکھتے ہیں 6 جنوری کو جو امتحان ہوا، امتحان نارمل تھا، نہ بہت زیادہ مشکل بولیں گے نہ بالکل ایسا حلوہ آسان بولیں گے۔ تو اس کے حوالے سے اب یہ سب سے پہلے پرچہ یہ والا دیکھیں، فقہ والا، تو اس میں یہ کہ بس جن ساتھیوں نے یاد کیا تھا کہ کتاب کو ہو بہو یاد کرنا ہے، فقہ کی بھی عقیدے کی، تو ان کے لیے تو پرچہ بہت اچھا تھا، وہ بہت خوش ہیں۔ اور جنہوں نے ویسے سمجھا تھا، مطالعہ کیا تھا اور بس ویسے جو ہے نا سوالات کے پرچہ حل کرتے رہے تھے، تو وہ لوگ بہت زیادہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، بعض ساتھی تو بیمار بھی ہو گئے۔ تو بہرحال آپ لوگ دیکھ لیں اس چیز کو، آنے والے جو نئے آنے والے ہیں اس چیز کو دیکھ لیں کہ کتاب کو ہو بہو یاد کرنا ہے۔ یہ فقہ کا پرچہ آپ دیکھیں، اس میں املاء الفراغ سب سے پہلے خالی جگہ پر کرنے، الختان ان کا اس پہ لکھنا ہے، پھر اگر لأنہ ولی قول آگے حدیث لکھنا ہے۔ حدیث شریف کے بارے میں کافی ساتھی پریشان ہو گئے تھے، تو بعد اس میں حدیث پوچھی گئی تھی جو مشہور حدیث ہے بہرحال۔ اور ما یشاء یحرم بالحیض، اس کو حیض سے جو ہے نا کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وہ لکھی ہیں۔ تو ان میں اس دفعہ جو پرچہ تھا نا، وہ پرچہ لوگ صحیح کر سکیں جنہوں نے کتاب کو سورۃ الفاتحہ کی طرح حفظ کیا اور سمجھا بھی، ان کے لیے تو پرچہ بہت آسان تھا۔ اب دیکھیں سارے سوالوں پوچھے گئے جن کو یاد ہونا ہو بہو لکھنا ہے۔ ابھی نیچے تک دیکھیں 10 سوال ہم دیکھ لیں۔ اس کے بعد دوسرا پرچہ آپ دیکھیں عقیدے کا، یہ دیکھیں عقیدے کا پرچہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں پہلا سوال لا یجوز اشتقاق من صفات الافعال اسماء ويجوز اشتقاق من الاسماء صفات، یہ پہلا سوال، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ سارے سوال آپ کے سامنے دیکھیں آ گئے۔ تو اس کو آپ دیکھ لیں، اور یہ پرچہ آیا ہے۔ تو اس میں بھی وہی ہے، جنہوں نے کتاب کو یاد کیا ہے، سمجھا ہے، اور ان کے لیے آسان تھا۔ جنہوں نے خالی رٹا لگایا، خالی وہ کیا، تو ان کے لیے مشکل تھا۔ بہرحال آنے والے ساتھی جو ہے نا آپ صحیح طریقے سے تیاری کریں، اور جنہوں نے اس کتاب کا امتحان دیا وہ لوگ قرآن کی تیاری میں لگ جائیں۔ دیکھیں انشاءاللہ 2-3 دن میں رزلٹ آ جائے گا، دیکھیں کیسے رزلٹ آتا ہے، تو پھر قرآن پاک کا جو ہے امتحان شروع ہو جائے گا۔ تو بس آپ لوگ محنت کریں، اللہ پاک آپ سب کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔